السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، مصطلح الحدیث اس علم کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے سے صحیح حدیث اور ضعیف حدیث کے درمیان تمیز کی جاتی ہے، مقبول اور مردود حدیث کے درمیان تفریق کی جاتی ہے۔ مصطلح الحدیث تمام شرعی علوم کا خادم ہے۔ اس علم کی ضرورت علم العقیدہ میں بھی ہے، علم التفسیر میں بھی ہے، علم الفقہ میں بھی ہے، علم التاریخ میں بھی ہے۔ سارے علوم میں مصطلح الحدیث کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ عقیدے میں بھی ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ کون سی حدیث قابل استدلال ہے اور کون سی حدیث قابل استدلال نہیں ہے۔ فقہ میں بھی اس کی ضرورت پڑتی ہے، تاریخی روایات کو چھان بین کرنے، رد کرنے یا قبول کرنے میں بھی اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طرح تفسیر میں بھی مقبول اور مردود روایات کے درمیان تفریق کرنے کے لیے علم المصطلح کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے یہ علم بہت ہی اہم اور عظیم الشان علم ہے، اور کیوں نہ ہو، اس کا تعلق شریعت کے بنیادی مصدر، شریعت کے دوسرے بنیادی مصدر سنت سے ہے۔ اس علم کی ضرورت تو ہمیشہ رہی ہے، اور یہ اس امت کی خصوصیات میں سے ہے، لیکن اس زمانے میں اس علم کی ضرورت مزید بڑھ گئی ہے، کیونکہ سنت دین کے اندر تحریف کرنے کی کوششیں تیز تر ہو گئی ہیں۔ اس دین کے اندر باطل عقائد اور نظریات کو داخل کرنے کے لیے طرح طرح کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اسی طرح اصحاب رسول کو متہم کرنے کے لیے، مجروح کرنے کے لیے بہت ساری مردود اور باطل روایتوں کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ اس لیے ایک عام مسلمان کے ذہن میں بھی مصطلح الحدیث کے تعلق سے جو بنیادی تصور ہے، کسی حدیث کو قبول کرنے، کسی روایت کو قبول کرنے اور اسے رد کرنے کے لیے جو ایک عمومی علم ہے، وہ ہر ایک مسلمان کے پاس ہونا چاہیے، تاکہ وہ مقبول اور مردود روایات کے بارے جب بتایا جائے تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ مقبول کا مطلب ہے کہ اس روایت کو قبول کیا جائے گا، مردود روایت کا مطلب ہے کہ اس روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اسی ضرورت کے پیش نظر مصطلح الحدیث کی ایک انتہائی لطیف اور مختصر منظومۃ البیقونیہ کی شرح کرنے جا رہا ہوں۔ اس شرح کے اندر، اس منظومہ کے اندر مصطلح الحدیث کے جو بنیادی مصطلحات ہیں ان کا ذکر ہے، اور ان کا تعارف، ان کی تعریف موجود ہے، تاکہ ایک عام مسلمان بھی جو مصطلح الحدیث کے مشہور مصطلحات ہیں ان کا علم ان کے پاس ہو، اور خصوصاً دینی مدارس کے طلباء کے پاس بنیادی اور ٹھوس علم کا ہونا اس تعلق سے بہت ہی ضروری ہے۔ اس لیے مصطلح الحدیث کی اس اہم کتاب کی شرح کرنے سے پہلے چند باتیں بطور مقدمہ پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ مصطلح الحدیث کی بنیاد کب پڑی اور اس کی نشأت کیسے ہوئی؟ تو مصطلح الحدیث یہ صحابہ کرام کے زمانے میں ہی اس کی بنیاد پڑ گئی تھی، خلفائے راشدین کے زمانے ہی میں اس کی بنیاد پڑ گئی تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب کسی روایت کو سنتے تھے تو بطور تثبت اور تأکد اس کی مطابعت تلاش کرتے تھے کہ کسی نے اس حدیث کو کسی اور نے روایت کی ہے یا نہیں۔
لیکن اس کی ضرورت اس وقت زیادہ ہو گئی جب شہادت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد نت نئے گمراہ فرقے وجود میں آئے، خوارج کا ظہور ہوا، اہل بیت کے نام سے روافض پیدا ہوئے اور بہت سارے اہل الاہواء پیدا ہوئے، اور دین کے نام پر بہت ساری من گھڑت حدیثیں اور روایتیں داخل کرنے کی کوشش کی دین کے اندر، تو محدثین کرام نے ان کا زبردست اور پوری مستعدی کے ساتھ سامنا کیا، جس کی طرف عبداللہ ابن مبارک نے کیا ہے جب ان سے کہا گیا کہ بہت سارے وضاع نے حدیثیں گڑھ لی ہیں اور دین کے اندر داخل کر دیا ہے، تو عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا کہ عیش لہا الجہابدہ، کہ ان کے لیے جہابدہ زندہ ہیں، وہ ان کی حدیثوں کی چھان پھٹک کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے علم المصطلح اس کی ضرورت تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں اس کی ضرورت مزید بڑھ گئی۔ اس سلسلے میں اپنی کتاب میں جو مصطلح الحدیث کے بعد مصطلحات کا تذکرہ کیا، ان میں سب سے پہلے امام شافعی نے الرسالہ کے اندر مصطلح الحدیث کے بعد مباحث کا تذکرہ کیا۔ اسی طرح امام مسلم جن کی وفات 264 ہجری ہے، انہوں نے صحیح مسلم کے مقدمے میں بعض مسائل کا تذکرہ کیا۔ اسی طرح ان کی کتاب التمیز کے اندر بھی مصطلح الحدیث کے بعض مسائل کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح امام ترمذی نے اپنی کتاب سنن کے اخیر میں کتاب العلل کے اندر مصطلح الحدیث کے بہت سارے مسائل کا تذکرہ کیا۔ اسی طرح ابن ابی حاتم جن کی وفات 327 ہجری ہے، انہوں نے اپنی کتاب قواعد الجرح والتعدیل کے اندر جرح و تعدیل کے بہت سارے قواعد کا تذکرہ کیا، لیکن مستقل تصنیف کے طور پر رام ہرمزی جن کی وفات 360 ہجری ہے، انہوں نے اپنی کتاب المحدث الفاصل بین الراوی والواعی کے اندر مصطلح الحدیث کے مباحث کو مستقل طور پر جگہ دی اور مصطلح الحدیث کے لیے ایک مستقل تصنیف کی۔ اس کے بعد امام حاکم نے معرفت علوم الحدیث کے نام سے انہوں نے ایک کتاب لکھی، جس کے اندر مصطلح الحدیث کے بہت سارے مباحث کا تذکرہ کیا۔ لیکن سب سے زیادہ جنہوں نے مصطلح الحدیث کے تعلق سے کتابیں لکھیں وہ خطیب بغدادی ہیں، جن کی وفات 463 ہجری ہے۔ انہوں نے مصطلح الحدیث کے تقریباً تمام مباحث سے متعلق مستقل کتابیں تصنیف فرمائیں، لیکن ان کی 2 کتابیں بہت ہی زیادہ معروف ہیں۔ پہلی کتاب الکفایہ فی علوم الروایہ اور دوسری کتاب الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع۔ ان 2 کتابوں میں انہوں نے ان سے پہلے مصطلح الحدیث سے متعلق جو مباحث متفرق تھے، منتشر تھے، لوگوں کے سینوں میں محفوظ تھے اور سینوں سے ایک دوسرے تک منتقل ہو رہے تھے، سینہ در سینہ منتقل ہو رہے تھے، ان سب کو انہوں نے جمع کیا۔ اس کے بعد قاضی عیاض نے الالماء لکھی، لیکن ابن الصلاح نے مشہور کتاب معرفت انواع علوم الحدیث کے اندر اس علم کو مہذب کیا، مرتب کیا۔ انہوں نے خطیب بغدادی کی کتابوں کو، تمام کتابوں کو سامنے رکھا اور اس علم کو مرتب اور مہذب کیا، اور ان کی کتاب مقدمہ ابن الصلاح کے نام سے مشہور ہوئی۔ ان کے بعد مصطلح الحدیث سے متعلق جو بھی کتابیں لکھی گئی، اسی کتاب کو محور اور مرکز بنایا گیا۔ کسی نے اس کتاب کی شرح لکھی، کسی نے نکت لکھی، کسی نے اس پر تنقید کی، اس کے بعد مسائل پر، بعض نے استدراک کیا اور بعض نے اس میں اضافے کیے۔ لیکن بعد کے زمانے میں مصطلح الحدیث سے متعلق جو بھی کتابیں لکھی گئی، ان میں اسی کتاب کو سامنے رکھا گیا۔ تو ان کتابوں میں اہم کتابوں میں سے ایک النکت علی ابن الصلاح، حافظ ابن حجر کی کتاب ہے۔ اسی طرح ان کی ایک کتاب نخبۃ الفکر فی مصطلح اہل الاثر،
یہ ان کی بہت ہی مختصر لیکن بہت ہی محرر اور جامع کتاب ہے۔ اسی طرح سخاوی کی فتح المغیث، یہ مصطلح الحدیث سے متعلق بہت ہی اعلیٰ درجے کی کتاب ہے، بلکہ اسے انسائکلوپیڈیا کی حیثیت حاصل ہے۔ اسی طرح سیوطی کی تدریب الراوی اس فن میں بہت ہی اہم کتاب مانی جاتی ہے۔ تو یہ مصطلح الحدیث سے متعلق بعض اہم تصنیفات ہیں۔ انہی کتابوں میں سے بیقونی کی مشہور نظم منظومۃ البیقونیہ مصطلح الحدیث کی ایک انتہائی مشہور اور متداول منظومہ ہے۔ اس کے اندر انہوں نے مصطلح الحدیث کے اہم جو مصطلحات ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے اور ان کے حدود بیان کیے ہیں، ان کی تعریفیں کی ہیں۔ یہ بہت ہی مختصر منظومہ ہے، اس لیے اہل علم جب مصطلح الحدیث کی کتابیں پڑھاتے ہیں تو سب سے پہلے اسی کتاب سے آغاز کرتے ہیں، تاکہ جو اہم مسائل ہیں وہ طلاب کے ذہن میں آ جائیں، پھر اس کے بعد جو مطول کتابیں ہیں ان کی طرف پلٹتے ہیں۔ تو بیقونی جن کی یہ کتاب ہے ان کا نام عمر بن الشیخ محمد بن فتوح الدمشقی ہے۔ یہ 1080 سے پہلے یہ باحیات تھے، لیکن ان کی ولادت کب ہوئی اور ان کی وفات کب ہوئی اس کے بارے میں معلومات نہیں ملتی، بلکہ ان کے بارے میں اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں معلومات ملتی کہ ان کا نام کیا ہے، اور ان کی یہ کتاب منظومۃ البیقونی ہے۔ لیکن یہ گمنام مصنف ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی اس مختصر سی کتاب میں ایسی برکت دی ہے کہ اہل علم اس کتاب کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اس کی تدریس کرتے ہیں، اور ان کا نام آج تک زندہ ہے۔ ان کا جو یہ نظم ہے اس میں تقریباً انہوں نے 34 اشعار ذکر کیے ہیں اور مصطلح الحدیث کے 32 انواع کا تذکرہ کیا ہے۔ تو وہ اپنا منظومہ شروع کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ابدؤ بالحمد مصلیا علی محمد خیر نبی ارسل وذی من اقسام الحدیث عدہ وکل واحد اتی وحدہ۔ پہلے شعر میں انہوں نے اس منظومہ کو اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے ساتھ شروع کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس منظومہ کو شروع کرتا ہوں اللہ کے حمد و ثنا کے ساتھ، مصلین درود و سلام بھیجتے ہوئے علی محمد پر جو انبیاء میں سب سے بہترین اور رسولوں میں سب سے اعلیٰ ہیں۔ دوسرے شعر میں وہ فرما رہے ہیں کہ وَذِی من اقسام الحدیث عدہ۔ دی یہ اسم اشارہ ہے اور ان کا اشارہ اس منظومہ کی طرف ہے کہ اس منظومہ کے اندر حدیث کے اقسام میں سے بعض کا تذکرہ ہے۔ من اقسام الحدیث من تبعیضیہ ہے کہ حدیث کے اقسام میں سے عدہ بعض یہ ہیں، یعنی جن کا تذکرہ اس منظومہ میں ہے۔ وکل واحد ان میں سے ہر ایک قسم اتا یعنی اس کا تذکرہ سیأتی اس کا تذکرہ آئے گا، وحدہ اور اس کی تعریف آئے گی۔ مثال کے طور پر صحیح کا تذکرہ ہوگا اور اس کی تعریف کا تذکرہ ہوگا۔ اسی طرح حسن کی تعریف، مرسل کی تعریف، ضعیف کی تعریف۔ تو اس طرح اس منظومہ کے اندر ان مصطلحات کا تذکرہ آئے گا۔ اس کے بعد تیسرے شعر میں فرماتے ہیں کہ اولها الصحیح وهو ما اتصل اسناده ولم يشذ او يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله۔ سب سے پہلے انہوں نے مصطلح الحدیث کے مصطلحات میں سے صحیح کی تعریف کی ہے۔ صحیح کی تعریف میں وہ فرما رہے ہیں کہ اولها الصحیح، سب سے پہلی قسم صحیح ہے، وَهُوَ مَا اتصل اسنادہ، صحیح حدیث وہ ہے جس کی اسناد متصل ہو۔ یہ پہلی شرط ہے کہ وَهُوَ مَا اتصل اسنادہ وَلَمْ يُشَذ، اور اس میں شذوذ نہ ہو، او یعل یا اس کے اندر علت نہ ہو، یرویہ عدل اس کو روایت کرنے والا عادل ہو، ضابط ہو، عن مثلہ وہ اپنے ہی جیسے کسی عادل اور ضابط سے روایت کرے، معتمد
جس پر اعتماد ہو فی ضبط ہی، اس کے ضبط میں، و نقل ہی، اور اس کے نقل میں، اس کے ضبط اور نقل میں وہ قابل اعتماد ہو۔ تو یہ صحیح حدیث کی تعریف ہے۔ اس میں مصنف نے صحیح حدیث کی تعریف میں 5 شرطوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلی شرط کہ اتصال السند، کہ سند متصل ہو۔ ان 5 شرطوں میں سے 3 شرطیں وجودی ہیں جن کا پایا جانا ضروری ہے، اور 2 شرطیں سلبی ہیں یعنی جن کا نہ پایا جانا ضروری ہے۔ تو ان وجودی شروط میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ اتصال السند ہو، سند متصل ہو۔ سند متصل کا مطلب یہ ہے کہ سند میں موجود ہر راوی جس سے وہ حدیث کو روایت کر رہا ہے اس سے وہ حدیث سنا ہو، جس سے حدیث سنا ہو اسی سے وہ حدیث کو روایت کرے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس نے اس حدیث کو سنا ہے یا نہیں؟ تو راوی جب کسی حدیث کو روایت کرتا ہے تو یا تو ان صیغوں کے ساتھ روایت کرتا ہے جن میں سماع کی صراحت موجود ہو، یا پھر ان الفاظ کے ساتھ، ان صیغوں کے ساتھ روایت کرتا ہے جن میں سماع کی صراحت موجود نہ ہو۔ تو اگر پہلی صورت ہے یعنی ان الفاظ کے ساتھ روایت کرے جن میں سماع کی صراحت موجود ہے، جیسے اگر وہ سمعت کہے، حدثنی کہے، اخبرنی کہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے وہ حدیث سنی ہے۔ تو یہ اتصال السند گویا اس میں موجود ہے۔ اور اگر راوی ایسے صیغوں کے ساتھ روایت کر رہا جن میں جو سماع کی صراحتاً سماع پر دلالت نہیں کر رہے ہوں، جیسے وہ عن کے ساتھ روایت کرے یا قالا کے ساتھ روایت کرے یا انا کے ساتھ روایت کرے، تو یہ الفاظ سماع پر صراحتاً دلالت نہیں کرتے۔ تو ایسے صیغوں کے لیے، ایسے صیغوں کو سماع پر محمول کرنے کے لیے 2 شرطیں ہونی چاہیے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ راوی تدلیس سے پاک ہو، مدلس نہ ہو۔ مدلس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس شیخ سے، وہ اپنے شیخ سے اس حدیث کو روایت کرے جو حدیث اس نے اس شیخ سے سنی نہیں ہے، بلکہ کسی واسطے سے وہ حدیث سنی ہے اور اس واسطے کو وہ ساقط کر دے، تو ایسی حدیث کو مدلس کہا جاتا ہے، اور ایسے راوی کو مدلس کہا جاتا ہے۔ تو اگر راوی مدلس نہ ہو، اسی طرح جس شیخ سے وہ حدیث کو روایت کر رہا ہے اس کے درمیان اور اس راوی کے درمیان لقاء ثابت ہو یا لقاء کا امکان ہو۔ علی بن المدینی اور امام بخاری لقاء کی شرط لگاتے ہیں، ثبوت اللقاء کی شرط لگاتے ہیں، اور امام مسلم جو ہے امکان اللقاء کی شرط لگاتے ہیں۔ تو ثبوت اللقاء کا مطلب ہے کہ کسی حدیث کے اندر وہ راوی اس بات کی صراحت کر چکا ہو کہ سمعت یا اخبرنی یا حدثنی، اور وہ صیغہ ان سے صحیح سند سے ثابت ہو اور وہ راوی ثقہ ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں کے درمیان لقاء ثابت ہے۔ اور امکان اللقاء کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کے درمیان معاصرت ہو، اور شیخ جس وقت وفات پا رہا ہو تو راوی تحمل کے لائق ہو، اس کی عمر اتنی ہو کہ وہ حدیث سننے کے لائق ہو، یا پھر دونوں کسی ایک ہی شہر میں رہتا ہو اور معاصرت بھی ہو اور تحمل کی عمر ہو راوی کی جو شیخ کی وفات کے وقت، تو امکان اللقاء موجود ہو، یا دونوں 2 شہر کے ہوں لیکن کسی تیسرے شہر میں دونوں کی ملاقات کا امکان ہو، دونوں نے کسی شہر کے، دونوں کے بارے ملتا ہے کہ دونوں بصرہ کا سفر کیے ہوں، کوفہ کا سفر کیے ہوں، یا حج کے زمانے میں دونوں کسی ایسے سال میں حج کیے ہوں کہ دونوں کی ملاقات کا امکان ہو۔ تو اس طرح کے اگر امکان ہو تو اس کو سماع پر محمول کرتے ہیں بعض محدثین۔ تو امکان اللقاء یا ثبوت اللقاء ہو اور راوی تدلیس سے پاک ہو، تو ایسی صورت میں اگر وہ عنانا کے ساتھ بھی روایت کرے یا انا کے صیغے کے ساتھ روایت کرے
یا قالا کے ساتھ، تو اس راوی کی روایت کو بھی سماع پر محمول کیا جائے گا۔ تو یہ اتصال السند کی شرط ہے۔ اتصال السند کی شرط کی وجہ سے ہر وہ سند جس کے اندر انقطاع پایا جائے وہ نکل جاتا ہے۔ اب یہ انقطاع کس جگہ سند کے کس حصے میں موجود ہے، اس اعتبار سے اس سند کا لقب بدل جاتا ہے، اس کا نام بدل جاتا ہے۔ اگر وہ انقطاع مصنف کی طرف سے ہو، سند کے شروع والے حصے سے ہو، مثال کے طور پر مصنف نے اپنے شیخ کو ساقط کر دیا ہو اور شیخ الشیخ سے حدیث کو روایت کرے تو اسے معلق کہا جاتا ہے، اور اگر تابعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرے تو اس حدیث کو مرسل کہا جاتا ہے، اور اگر سند کے کسی بھی حصے سے دو راوی ساقط ہوں اور علی التوالی پے در پہ ساقط ہوں تو ایسی سند کو، ایسی روایت کو معضل کہا جاتا ہے۔ اور اگر سند کے بیچ سے کوئی راوی ساقط ہو، کوئی ایک راوی ساقط ہو، یا دو راوی دو مختلف جگہوں سے ساقط ہو تو اس روایت کو منقطع کہا جاتا ہے۔ اور تدلیس، مدلس خفی، جس میں ایک راوی اپنے شیخ سے، اپنے اس شیخ سے جس سے اس نے بعض حدیثیں سنی ہو اور بعض دیگر حدیثیں جو کسی دوسرے واسطے سے سنی ہو، اس واسطے کو اگر ساقط کر دے تو اسے مدلس کہا جاتا ہے۔ تو یہ مدلس، اس طرح کا انقطاع پایا جائے، یا پھر جو ہے ارسال خفی ہو۔ ارسال خفی کا مطلب ہے کہ دونوں کے درمیان، اس راوی اور جس سے وہ حدیث روایت کر رہا، دونوں کے درمیان معاصرت پائی جائے لیکن لقاء ثابت نہ ہو، تو ایسی روایت کو ارسال خفی کہا جاتا ہے۔ تو انقطاع کی یہ جتنی بھی شکلیں ہیں وہ ان سے نکل جاتی ہیں، اور انقطاع کی اگر کوئی بھی شکل موجود ہو تو وہ حدیث صحیح نہیں ہو سکتی، چونکہ حدیث صحیح کی جو پہلی شرط ہے اتصال السند، وہ شرط مفقود ہوتی ہے اس میں۔ تو یہ اتصال السند کا مطلب ہوا۔ دوسری جو شرط ہے کہ عدالت الراوی، راوی عادل ہو۔ راوی کے عادل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ فسق سے پاک ہو اور مروت کی مخالفت کرنے والا نہ ہو۔ فسق سے پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ واجبات کا اہتمام کرنے والا ہو، کبائر کا مرتکب نہ ہو، اور صغائر پر اصرار کرنے والا نہ ہو۔ اگر کوئی راوی صغائر پر اصرار کرنے والا یا کبائر کا مرتکب ہے تو ایسے راوی کو فاسق کہا جاتا ہے۔ اسی طرح مروت کے خلاف کام کرنے والا نہ ہو۔ مثال کے طور پر وہ جس شہر کے اندر رہتا ہے اس شہر میں اہل دین، اہل تقوی اور اہل ایمان کا وضاقتہ اور لباس کی وہ پابندی کرتا ہو، رہن سہن کی پابندی کرتا ہو، اہل فسق، اہل فجور کے رہن سہن کی تقلید نہیں کرتا، وہاں کے اعراف کی وہ پابندی کرتا ہو، تو وہ گویا کہ مروت کی پابندی کر رہا، مروت کی مخالفت نہیں کر رہا، عرف کی مخالفت نہیں کر رہا۔ تو یہ دو شرط کا ہونا ضروری ہے کہ وہ فسق سے پاک ہو اور خوارم المروہ کا مرتکب نہ ہو، تو ایسے راوی کو عادل کہا جاتا ہے۔ اس عدالت کی شرط سے ایسے راویوں کی روایتیں نکل جاتی ہیں جن کے اندر عدالت نہیں پائی جاتی، جیسے مجہول راوی جن کی عدالت کا پتہ نہیں ہے کہ وہ راوی عادل ہے یا نہیں ہے، تو ایسے راوی کی روایت اس شرط سے نکل جاتی ہے۔ تو مجہول کی روایت وہ ضعیف کے اقسام میں سے ہے، کیونکہ اس کے اندر جو عدالت، راوی کا عادل ہونا ضروری ہے، یہ شرط نہیں پائی جاتی، مجہول العین ہو یا مجہول الحال ہو۔ اسی طرح عدالت کی شرط کی وجہ سے مبتدع کی روایت نکل جاتی ہے، اگر بدعت مغلظہ ہو یا راوی کوئی ایسی حدیث بیان کر رہا جس سے اس کی بدعت کی تائید ہوتی ہو تو ایسی روایت اس شرط سے نکل جاتی ہے۔ اسی طرح فاسق کی روایت، اگر کوئی فاسق ہے
بے نمازی ہے یا شرابی ہے یا پھر جھوٹ بولنے والا ہے یا پھر باجماعت نماز نہیں پڑھتا ہو، تو ایسے راوی کو فاسق کہا جاتا ہے، تو اس کی روایت بھی نکل جاتی ہے۔ اسی طرح اس شرط کی وجہ سے متہم بالکذب کوئی راوی ہو جو عام بول چال میں جھوٹ بولتا ہو، تو ایسے راوی کی روایت بھی نکل جاتی ہے۔ اسی طرح کذاب جو حدیث رسول میں جھوٹ بولا ہو، گرچہ ایک ہی بار کسی حدیث کے اندر کسی ایک کلمے کا اضافہ کیا ہو، کسی ایک جملے کا اضافہ کیا ہو، یا کوئی سند ملفق جھوٹی سند کسی متن پر وہ گڑھا ہو، تو ایسے راوی کو کذاب راوی کہا جاتا ہے۔ تو یہ عدالت کے خلاف ہے، کذب عدالت کے خلاف ہے، چاہے متہم بالکذب راوی ہو یا کذاب ہو یا فاسق ہو یا مبتدع ہو یا مجہول العین ہو یا مجہول الحال ہو، ان سب کی روایتیں اس شرط کی وجہ سے نکل جاتی ہیں۔ تو صحیح حدیث کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ راوی عادل ہو۔ اس کے بعد تیسری شرط یہ ہے کہ راوی ضابط ہو۔ ضبط کی دو قسمیں ہیں، ایک ضبط صدر اور دوسری قسم ضبط کتاب۔ ضبط صدر کا مطلب یہ ہے کہ راوی جب حدیث کو اپنے شیخ سے سنے تو اسے یاد کر لے، اسی وقت یاد کر لے، اور اس مستحضر ہو، حدیث مستحضر ہو، اور جب وہ اس حدیث کو ادا کرے تو ہو بہو اس کو اسی طرح ادا کرے، تو ایسے راوی کو ضابط کہا جاتا ہے۔ اور اگر روایہ بالمعنی کر رہا ہے تو عربی زبان کا ماہر ہو، جو حدیث کے معنی میں تغیر اور تبدیلی کو سمجھتا ہو۔ اور ضبط کتاب کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ اپنے شیخ سے حدیث کو سنے تو اسے لکھے، اسے مدون کرے، اور اس کاپی کو، اس رجسٹر کو وہ ایسی جگہ محفوظ رکھے جہاں تک کسی کی رسائی نہ ہو، کسی ایسے شخص کی رسائی نہ ہو جو اس میں تغیر یا تبدیلی کر سکے، اس میں تحریف کر سکے، اور پھر اس کتاب سے اس کاپی کو وہ اپنے اصل سے ملائے اور پھر اس سے روایت کرے، تو ایسے راوی کو ضابط کہا جاتا ہے، اور یہ ضبط کتاب ہے۔ تو تیسری شرط یہ ہے صحیح حدیث کے لیے کہ راوی ضابط ہو۔ اس شرط کی وجہ سے ایسے راوی کی روایت نکل جاتی ہے جو ضابط نہ ہو۔ صحیح حدیث کے لیے یہ شرط ہے کہ تام ضبط ہو، وہ اس کا ضبط کمال درجے کا ہو۔ اور حسن حدیث کے لیے یہ شرط ہے کہ اس میں خفت پایا جائے، ضبط میں کچھ کمی ہو۔ مثال کے طور پر ایک راوی جو 100 حدیثیں روایت کرتا ہو، تو 100 میں سے وہ 1 یا 2 حدیثوں میں غلطی کرتا ہو، چونکہ غلطی سے، سہو سے کوئی بھی راوی پاک نہیں ہے، کوئی بھی انسان پاک نہیں ہے۔ تو اگر 1-2 میں غلطی کرتا ہو تو ایسے راوی کو ثقہ ثبت کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کی غلطیوں کی تعداد 4-5 ہو، 6 ہو، تو گویا کہ اس کے ضبط میں کچھ خفت آ گئی، تو ایسا راوی وہ حسن درجے کا ہوتا ہے۔ اور یہ کام کہ کون راوی ضابط ہے، کون متقن ہے، کون ثقہ ہے، اور کس کے اندر خفت ہے، صدوق ہے، تو اس کا پتہ ہم رجال کی کتابوں سے لگائیں گے۔ اگر محدثین کسی راوی کے بارے میں کہتا ہے کہ ثقہ ہے، ثبت ہے، متقن ہے، تو گویا کہ ایسا راوی تام الضبط ہے۔ اور محدثین اگر کسی راوی کے بارے میں کہتے ہیں کہ صدوق ہے، لا باس بہ، لیس بہ باس، وسط، یا اس طرح کے الفاظ کے اگر استعمال کرے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ راوی خفیف الضبط ہے، وہ حسن درجے کا راوی ہے۔ تو یہ ضبط کی شرط سے وہ ان روات کی حدیث سے نکل جاتی ہیں جو تام الضبط نہ ہو۔ تو اگر خفیف الضبط ہے تو ایسے راوی کی روایت کو حسن کہا جاتا ہے، اور اگر صحیح الحفظ ہو تو ایسے راوی کی روایت ضعیف ہوتی ہے۔ تو اس شرط سے صحیح الحفظ نکل جاتا ہے۔ اسی طرح کثیر الاوہام، فاحش الغلط،
شدید الغفلہ، اس طرح کے روات کی روایتیں نکل جاتی ہیں۔ تو یہ تیسری شرط ہے کہ راوی ضابط ہو، تام الضبط ہو۔ صحیح حدیث کے لیے شرط ہے کہ راوی تام الضبط ہو، اور حسن کی روایت کے لیے شرط ہے کہ راوی خفیف الضبط ہو، یعنی اس کے اندر کچھ غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ تو یہ تیسری شرط ہے۔ اس کے بعد یہ تینوں شرطیں وجودی ہیں کہ سند متصل ہو، اس حدیث کو روایت کرنے والا عادل ہو اور ضابط ہو۔ اس کے بعد چوتھی شرط یہ ہے کہ سند بظاہر اگر کوئی سند متصل ہے اور اس کے تمام روات عادل ہیں، ضابط ہیں، تو بظاہر یہ سند صحیح ہے، لیکن محدثین مزید تثبت کے لیے، تاکید کے لیے، مزید احتیاط کے لیے وہ مزید دو شرطوں کا اضافہ کرتے ہیں، کیونکہ حدیث رسول یہ احتیاط کا متقاضی ہے، اس کے اندر تساہل درست نہیں ہے، اور اصل یہ ہے کہ راوی نے غلطی کی ہے، اس لیے وہ مزید 2 شرطوں کا اضافہ کرتے ہیں۔ پہلی شرط کہ اس سند کے اندر اس کے اندر شذوذ نہیں پایا جاتا ہو، یعنی وہ راوی جو ثقہ ہے وہ اس حدیث کو روایت کرنے میں اپنے اوثق کی تو مخالفت نہ کی ہو، یا پھر ایک جماعت کی مخالفت تو نہیں کی ہو۔ تو چوتھی جو شرط ہے وہ عدم الشذوذ، کہ اس کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس راوی نے اپنے سے اوثق کی مخالفت نہیں کی ہو، اسی طرح اپنے سے اولا یا تو اوثق ہو یا ایک جماعت ہو، اس کی مخالفت تو نہیں کی ہے۔ اگر وہ مخالفت کی ہے تو راوی گرچہ ثقہ ہے لیکن اس کے حدیث کو شاذ مانا جاتا ہے۔ اسی طرح منکر بھی ایسی حدیث کو کہا جاتا ہے، اور یہ منکر اور شاذ یہ حدیث کے سخت ضعیف کی اقسام میں سے ہے، یعنی ایک راوی اگر ثقہ بھی ہے اور سند متصل بھی ہے تو اس کی روایت بھی سخت ضعیف ہو سکتی ہے اگر وہ اس کو روایت کرنے میں اپنے اوثق کی مخالفت کرے یا ایک جماعت کی مخالفت کرے۔ اور شاذ کے مقابل کو محفوظ کہا جاتا ہے اور منکر کے مقابل کو معروف کہا جاتا ہے۔ تو شاذ اور منکر، اس کے درمیان بعض اہل علم تفریق کرتے ہیں کہ منکر ضعیف ثقہ کی مخالفت کرے تو اسے منکر کہا جاتا ہے، اور شاذ اگر ثقہ اوثق کی مخالفت کرے یا ایک جماعت کی مخالفت کرے جن میں ثقات بھی ہوں تو اس کو شاذ کہا جاتا ہے۔ اور بعض اہل علم دونوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے ہیں، شاذ اور منکر وہ ایک ہی معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ چوتھی شرط ہے۔ اب یہ 4 شرطیں پائی جائیں کہ حدیث کی سند بھی متصل ہو، اس کے روات عادل ہوں، ضابط ہوں، اور اس کے اندر شذوذ بھی نہیں پایا جاتا ہو، وہ ثقہ راوی اپنے سے اوثق کی مخالفت بھی نہ کی ہو۔ اس کے بعد مزید احتیاطاً اور ایک شرط ہے کہ اس حدیث کے اندر علت تو نہیں پائی جاتی، اس حدیث کے اندر کوئی راوی اس نے ادراج تو نہیں کیا ہو، یا قلب کا شکار تو نہیں ہوا ہو، اس میں قلب تو واقع نہیں ہو اس حدیث کے اندر، یا پھر جو ہے اضطراب تو نہیں پایا جاتا۔ تو اس کے لیے 5ویں شرط ہے کہ علت سے پاک ہو۔ علت کا مطلب یہ ہے کہ یہ سبب غامض خفی یقدح فی صحت الحدیث مع ان الظاہر السلامۃ منہ، کہ ایک خفی سبب ہے، غامض سبب ہے جو حدیث کی صحت پر اثر ڈالتا ہو، حالانکہ ظاہری طور پر وہ اس سے محفوظ ہو۔ تو یہ علت بھی ثقہ روات کی حدیثوں میں تلاش کی جاتی ہے کہ ایک ثقہ راوی گرچہ وہ ثقہ ہے، ایک ثبت ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ بشر ہے تو اس سے سہو کا امکان ہے، غلطی کا امکان ہے، اس لیے محدثین اس کی حدیثوں میں علت تلاش کرتے ہیں، اور علت تلاش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس حدیث کے تمام طرق کو جمع کرتے ہیں اور پھر اس کے اندر غور کرتے ہیں کہ راویوں نے آپس میں اختلاف تو نہیں کیا۔ مثال کے طور پر اگر زہری سے روایت 10 لوگوں نے کی ہے تو ان 10 کی روایتوں کو ملاتے ہیں
کہ ان کے الفاظ میں تو کہیں کمی بیشی نہیں ہے. اگر کسی نے کمی بیشی کی ہے تو پھر ان روات کے حالات کو دیکھتے ہیں، پھر وہ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کون زہری کے ملازم ہیں، کون غیر ملازم ہیں، پھر جو ہے ان کا اتقان میں، حفظ میں کیا مقام و مرتبہ ہے، اور پھر وہ دیگر قرائن کو دیکھتے ہیں. پھر اگر ان ساری چیزوں میں کوئی علت نہیں پائی جاتی ہے تو پھر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں قلب تو واقع نہیں ہوا، یا اضطراب، کہیں ادراج تو واقع نہیں ہوا. جب یہ ساری علتیں تلاش کرنے کے بعد جب اس حدیث کے اندر، اس سند کے اندر کوئی بھی علت نہیں پائی جاتی، اس کے بعد اس حدیث پر صحت کا حکم لگایا جاتا ہے، اس حدیث کو صحیح کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر جو پہلی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، اس حدیث کو دیکھیں. اس کے اندر امام بخاری فرماتے ہیں کہ حدثنا الحمیدی عبداللہ بن الزبیر قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحییٰ بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمہ بن وقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ علی المنبر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول. تو اس سند کے اندر جو صحیح حدیث کی پہلی شرط ہے کہ سند متصل ہو. تو اس کے اندر تمام راویوں نے اپنے شیخ سے روایت کرنے میں ایسے صیغوں کا استعمال کیا ہے جو سماع پر دلالت کرتے ہیں. جیسے امام بخاری فرماتے ہیں حدثنا الحمیدی، اس کے بعد حمیدی فرماتے ہیں حدثنا سفیان، سفیان کہتے ہیں حدثنا یحییٰ بن سعید الانصاری، یحییٰ بن سعید الانصاری فرما رہے ہیں اخبرنی محمد بن ابراہیم، محمد بن ابراہیم التیمی کریں کہ انہ سمع علقمہ، علقمہ کریں سمعت عمر بن الخطاب. گویا کہ اس سند کے تمام روات نے ان صیغوں کا استعمال کیا ہے جو سماع پر صراحتاً دلالت کر رہے ہوں. تو یہ پہلی جو شرط ہے اتصال السند یہ موجود ہے. پھر دوسری جو شرط ہے کہ راوی عادل ہو اور ضابط ہو، دوسرے معنی میں ثقہ ہو. تو اس میں حمیدی یہ ثقہ ثبت ہیں، اگر آپ رجال کی کتاب کو اٹھائیں، تقریب التہذیب کو اٹھائیں. اسی طرح سفیان سے مراد یہاں سفیان بن عیینہ ہے، چونکہ حمیدی کے مشہور شیوخ میں سے ہیں، تو وہ بھی ثقہ ثبت ہیں، متقن ہیں، امام ہیں. یحییٰ بن سعید الانصاری وہ بھی ثقہ ہیں، محمد بن ابراہیم التیمی وہ بھی ثقہ ثبت ہیں، علقمہ بن وقاص وہ بھی ثقہ ہیں. اسی طرح عمر بن الخطاب صحابی رسول ہیں. گویا کہ اس حدیث کے اندر دوسری شرط عادل، راوی کا عادل ہونا، اسی طرح ضابط ہونا، یہ دوسری اور تیسری شرطیں بھی موجود ہیں. اس کے بعد چوتھی جو شرط ہے عدم الشذوذ. تو محدثین اس حدیث کو پر غور و فکر کرنے کے بعد انہیں پتہ چلا کہ اس میں کوئی شذوذ اور نکارت موجود نہیں ہے. اس کے بعد اس کے اندر کوئی علت بھی نہیں ہے. تو ان تمام شروط کو دیکھنے کے بعد محدثین اس پر صحیح کا حکم لگاتے ہیں، اور امام بخاری نے اس حدیث کو اپنے صحیح میں ذکر کیا. تو صحیح حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ حدیث متصل ہو، سند متصل ہو، راوی عادل ہو، ضابط ہو، اس کے اندر کوئی شذوذ نہ ہو، نکارت نہ ہو، اسی طرح اس میں کوئی علت قادحہ نہ ہو. یہ صحیح حدیث کی تعریف ہے. یہیں سے آج کا درس ختم کر رہا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے کی توفیق دے، صحیح اور ضعیف کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت دے، اور صحیح بات کو قبول کرنے اور باطل سے اجتناب کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.